السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن ڈیئر. میں آج آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے راجہ طاہر اور محمد بن قاسم کے بارے میں. ان دو لوگوں کو تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے، مگر محمد بن قاسم کی موت کیسی ہوئی اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. دوستو، 705 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی تک بنو امیہ کا 5واں خلیفہ ولید بن عبد المالک خلافت سنبھال رہا تھا. ولید بن عبد المالک کا ایک سپہ سالار حجاج بن یوسف تھا، اور حجاج بن یوسف کا داماد محمد بن قاسم، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے ہی بر صغیر بھیجا تھا 712 کو. محمد بن قاسم نے سندھ میں دیبل کے یعنی کراچی کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح کر لیے، لیکن جب اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ملتان بھی راجہ طاہر کے قبضے میں ہے تو اس نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا. محمد بن قاسم نے ملتان کو پایہ تخت بنایا اور یہاں کے تمام مندروں کو گروا کر یہاں مسجدیں بنوائیں. جب راجہ طاہر کو شکست ہوئی تو اس کی 2 بیٹیاں قیدی بن گئیں، اور محمد بن قاسم نے ان 2 بیٹیوں کو خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کے پاس بھیج دیا. محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی دونوں بیٹیوں کو خلیفہ کے پاس دمشق میں روانہ کر دیا. یہ لڑکیاں خلیفہ کے محل میں رہنے لگیں. ایک عرصے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کو ان لڑکیوں کا خیال آیا اور اس نے انہیں اپنے پاس بلایا. خلیفہ کے پوچھنے پر ان لڑکیوں نے اپنے نام بتائے. بڑی کا نام سرلا دیوی تھا اور چھوٹی کا نام پرمل دیوی. سرلا دیوی ولید کو بہت پسند آئی اور اس نے اپنے محل میں داخل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اس سے شادی کرنے کا ارادہ بنے. سرلا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، میں آپ کے محل میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ محمد بن قاسم 3 راتیں میرے ساتھ گزار چکا ہے. اور اس نے خلیفہ وقت کو یہ طعنہ دیا کہ کیا مسلمانوں میں یہی رواج ہے کہ عورت پر پہلے تو غلام اپنے ہاتھ صاف کریں اور بعد میں اپنے خلیفہ کے پاس بطور تحفہ پیش کر دیں؟ یہ سن کر خلیفہ ولید سخت طیش میں آ گیا اور اس نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے یہ فرمان لکھا، محمد بن قاسم جہاں کہیں بھی ہو فوراً اپنے آپ کو گائے کی کھال میں بند کر کے پایہ تخت پہنچ جائے. محمد بن قاسم کو جب یہ فرمان ملا تو اس بیچارے نے مجبوراً خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی. اس نے اپنے آپ کو گائے کی کھال میں لپیٹا اور اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے ایک صندوق میں بند کر کے خلیفہ کے پاس پہنچا دو. اور ایسا ہی کیا گیا، اور وہ بے بس و بے باک محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق میں پہنچا دیا گیا. صندوق میں بند یعنی مرا ہوا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ کے سامنے پہنچا تو ولید نے سرلا دیوی کو بلا کر کہا، دیکھو میں مجرموں کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہوں. اس پر سرلا نے ولید سے کہا، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ بغیر تحقیق کے کسی کی بات کا یقین کریں. ہر بات کو آپ پہلے میزان عقل پر تولا کریں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا کریں. آپ نے محمد بن قاسم کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عقل سے بے بہرا ہیں اور محض خدا کے سہارے پر حکومت کر رہے ہیں. محمد بن قاسم نے میری طرف کبھی دست تصرف بڑھایا ہی نہیں، یعنی اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی کی ہی نہیں اور ہمیشہ مجھے اپنی بہن کی طرح رکھا. چونکہ اس نے ہماری قوم کو تباہ کیا تھا، ہندوستان میں تباہی و بربادی پھیلائی تھی، ہمارے علاقے ہم سے چھین لیے، اس لیے میں نے انتقامی جذبے کے تحت اس پر الزام تراشی کی، اور مجھے خوشی ہے کہ میں محمد بن قاسم سے انتقام لینے میں کامیاب ہو گئی. ولید بن عبد المالک سرلا دیوی کی زبان سے یہ باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اور یہ کہانی تھی ایک ایسے سپہ سالار کی، ایک ایسے جنگجو کی جس نے بر صغیر پر اسلام کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا تھا.
ऐसी कहानियाँ हम आपको मज़ीद सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप हमारी किसी भी बात से मुत्तफ़िक हैं या किसी भी बात पर कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।